اب ذرا سنیں غور سے، کیونکہ میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں. میں اب ذرا ان کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے سے ہوا کیا. جب 25 مئی کو ہمارے اوپر پولیس نے تشدد کیا تو پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ پیچھے سے ہمیں حکم تھا، یعنی کہ نیوٹرلز کا پریشر تھا کہ ان کو پھینٹا لگاؤ. ذرا سنتے جائیں. میں اس ملک کے اندر میرا جینا مرنا ہے. میں کوئی باہر نہیں بھاگوں گا، میری کوئی باہر جگہ نہیں ہے. میرا جینا مرنا یہاں ہے، اور شاید باقیوں سے زیادہ مجھے اس ملک کی فکر ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ نا جناب ہمارے پیچھے سے پریشر ہے. پھر یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہر فیصلہ ہمارے خلاف دے رہا ہے، پورا یہ جو مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش ہے، اندر سے پیغام آتا ہے کہ جی وہ تو کچھ نہیں کر رہا، پیچھے سے پریشر ہے بوٹ کا. پھر سنتے جائیں. ہمیں یہ جو اپوزیشن ہے، یہ ذرا میں چاہتا ہوں سنیں کہ بدنام کون کر رہا ہے ہماری فوج کو. یہ ابھی یہ جو پولیس والا جو ہوا شہباز گل سے، ہم نے پولیس سے پوچھا تم نے تشدد، ہمیں تو پتہ ہی نہیں جی، پیچھے سے ہوا ہے کچھ. وہ بھی آپ کی طرف کہہ رہے ہیں. تو جو بھی ہو رہا ہے آج پاکستان میں، جو غلط کام ہوتا ہے آپ کا نام لگ جاتا ہے. اب ذرا یہ سنیں کہ یہ جو آپ کے اس وقت خیر خواہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں، یہ کیا کہتے ہیں. جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام پر. تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. یہاں پر عدم اعتماد کا جو نظام ہے اسٹیبلش کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے. پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموماً کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ ہو. اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ ڈیل کا نتیجہ ہوا ہے. جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی مکرم خود جو ہے موجود ہے. سو میں یہ سوال پوچھتا ہوں، کون کس کو بدنام کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد ذرا سنتے رہیں. ہمیں پیغام آتا ہے، میرے گھر سے کوئی ملنے آتا ہے، اس کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ایجنسی سے جی کہ جی آپ کیا کرنے گئے تھے. میرے گھر میں لوگ ملنے آ رہے ہیں، پولیس کھڑی ہے نیچے، ان کے جوتے اتار رہی ہے. یہ پولیس نہیں کر رہی، پولیس ہمیں خود بتاتی ہے کہ پیچھے سے نیوٹرلز کا حکم ہے ہمیں. تو میں آج پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں ہمیں. اور اگر نہیں ہیں تو کیوں اس ملک کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ جو قوم 30 سال سے ان کو چور سمجھتی ہے، وہ کیونکہ آپ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو پاک کر دے گی؟ وہ مان جائے گی کہ یہ نہیں، چور نہیں ہے؟ آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں سب کچھ کہ مجھے پتا پلان کیا بنا ہوا ہے. جو مسٹر وائی آیا، مجھے پتا ہے وہ کیا پلان بنا کے آیا ہے کہ میڈیا کو دباؤ، آواز بند کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، شہباز گل کو مثال بناؤ، عمران خان کو جیل میں ڈال دو. عمران خان کو جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو کرنا کرو. میں اپنی قوم کے سامنے ساری قوم کو اکٹھا کروں گا، اور اگر یہ جو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں جی فنڈنگ کیس یا فلانا کیس،
जो भी आप करेंगे आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लेवल पे फेडरल पार्टी तहरीक एक ही है, तहरीक इंसाफ। सारे पाकिस्तान में है, सारे सूबों में है। ये मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। कभी फौज अकेला मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, नहीं तो इस पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते। पॉलिटिकल पार्टी जो सारे मुल्क में इंसानों को इकट्ठा करती है वो मुल्क को मजबूत रखती है। उस पार्टी को कमजोर करने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना है। और अगर आप इसी पार्टी को दीवार से लगा देंगे जो आप इस वक्त प्लान बना हुआ है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं। श्रीलंका तो 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा उनकी पूरी आवाम है। यहां तो 22 करोड़ पाकिस्तानी है। जो हालात हैं, अगर इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करके इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करेंगे, नुकसान तो मुल्क है।